یہ بھی جزئی ہے وہ بھی جزئی ہے، ہر چیز جو جزئی خارج میں موجود ہے، جزئی جب اس کو صادق آ رہا ہے تو خود مفہوم جزئی بما ہوا جزئیون کلیون، لیکن جب جزئی کو ہم مصادیق کے لحاظ سے دیکھیں نہ مفہوم جزئی کے لحاظ سے تو یہ حمل شائع بن جائے گا اور یہ کثیرین کا صادق نہیں آتا۔ تو بس منطقی جو کہتے ہیں کہ جزئی کا کثیرین کا صادق آنا ممتنع ہے، تو یہ جزئی بما ہوا جزئی نہیں ہے بلکہ جزئی بما مرآت و حاکن عن مصداقہ، کہ وہ جو جزئی کا مصداق ہے وہ ایک سے زیادہ نہیں ہے، لہذا مفہوم جزئی اس سے زیادہ کسی کو صادق نہیں آتا، وہ والا مفہوم جزئی، نہ کوئی اور عنوان جزئی۔ کہتے ہیں والجواب، جواب کیا ہے؟ مفہوم الجزئی ای الجزئی بالحمل الاولی، کیا کہتے ہیں مفہوم جزئی یعنی جو جزئی حمل اولی کے ساتھ ہے، یعنی جزئی بما ہوا جزئیون، حمل اولی وہی ہے کہ خود مفہوم بما ہوا مفہومون، جزئی بما ہوا جزئیون کلیون، وہ تو کلی ہے لا جزئیون، مفہوم جزئی بما ہوا جزئیون کلی ہے، ہر ایک پر جزئیون صادق آتا ہے، لا جزئیون وہ جزئی نہیں ہے، فیصدق علی کثیرین، پس جب کلی ہے اور جزئی نہیں ہے تو کثیرین پہ صادق آتا ہے، لیکن یہ بالحمل اولی ہے۔ ولیکن مصداقہ اے حقیقت الجزئی یمتنع صدقہ علی الکثیر، لیکن جو جزئی کا مصداق ہے، مثلا جب ہم کہیں گے زید کا مصداق، نہ خود زید ایک جزئی ہے، ہمارا ایک جزئی ہے، سارے ہم چیزیں ہیں، لیکن جو زید کی جزئی کا مصداق ہے وہ شخص زید ہے، وہ ایک سے زیادہ پہ صادق نہیں آتا۔ ولیکن مصداقہ، لیکن جو اس جزئی کا مصداق ہے حقیقت الجزئی، جو اس جزئی کی حقیقت ہے یمتنع صدقہ علی الکثیر، وہ کثیر پہ صادق نہیں آتا۔ فہذا الحکم بالامتناع للجزئی بالحمل الاولی، پس یہ جو ہم نے امتناع کا حکم لگایا کہ ممتنع ہے جزئی کا کثیرین پر صادق آنا، یہ جو حکم ہے امتناع کا جزئی کے لیے یہ بالحمل شائع ہے، یعنی اس کے افراد اور اس کے مصادیق کے لحاظ سے ہے، لا للجزئی بالحمل الاولی، نہ جزئی کے لیے ہے بالحمل اولی کہ جزئی بما ہوا جزئیون، بلکہ جزئی بما ہوا حاکن عن مصداقہ۔ اگر جزئی کو اس لحاظ سے دیکھیں کہ وہ جو ہے اس کے مصداق اور اس کی حقیقت جو ہے وہ جزئی ہے اور کثیر پہ صادق نہیں آتی تو بالحمل شائع ہے، لیکن اگر جزئی کو بما ہوا جزئیون دیکھیں گے تو بالحمل اولی ہے الذی ہوا کلیون، جو کلی ہے، کہتے ہیں بس لا للجزئی الحملی، پس یہ جو حکم ہے جزئی کے پر ممتنع ہونے کا بالحمل شائع ہے، لا للجزئی بالحمل الاولی الذی ہوا کلیون، کہتے ہیں یہ جو ہے جزئی کے اس لحاظ سے نہیں ہے کہ بالحمل اولی ہو، یہ جزئی بما ہوا جزئی ہو کہ وہ کلی ہے حمل اولی ہونے کے لحاظ سے۔ الثالث، تیسرا ایک اور جو ہے مثال کے ذریعے سے فرق بیان کر رہے ہیں دونوں نظر اور دونوں طرح کے حمل کا، کہ وَإِذَا قَالَ الْأُصُولِي، کہ جب شخص اصولی ایک اصول کا عالم جب یہ کہے اللفظ المجمل ما کان غیر ظاہر المعنی، کہ لفظ مجمل وہ ہوتا ہے، لفظ مجمل کی تعریف یہ ہے کہ جس کا معنی ظاہر نہ ہو، ایسا لفظ کہ جس کے معنی میں اجمال ہو اور وہ اپنے معنی کے لحاظ سے ظہور نہ رکھتا ہو، تو یہ جو حمل کرنا ہے ما کان غیر ظاہر المعنی کا لفظ مجمل پر، اور حکم لگانا ہے کہ ایسا وہ لفظ ہے کہ جس کا معنی ظاہر نہ ہو، تو یہ جو ہے کہ دو طرح سے وہ ہے۔ اگر اس لحاظ سے دیکھیں کہ لفظ مجمل وہ ہے کہ جس کا معنی ظاہر نہ ہو، اگر خود اس کو لفظ مجمل کو بما ہوا لفظ مجمل دیکھیں، مفہوم بما ہوا مفہوم دیکھیں، تو آپ نے تو اس کی تعریف کر دی کہ لفظ مجمل ہے جس کا معنی ظاہر نہ ہو، آپ نے بیان کر دیا، بس آپ کیسے کہہ رہے ہیں لفظ مجمل وہ ہے کہ جس کا معنی کیا ہو، آپ نے کہا کہ لفظ مجمل وہ ہوتا ہے کہ جس کا معنی ظاہر نہ ہو، بس آپ نے بیان کر دیا، تو بس اجمال نہیں رہا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے حمل اولی ہے، اس لفظ مجمل سے مراد ہماری بالحمل اولی نہیں ہے کہ مفہوم بما ہو مفہوم ہو، بلکہ ہم نے لفظ مجمل سے وہ جو اس کے مصادیق اور اس کے افراد ہیں وہ مراد ہیں، کہ جو لفظ مجمل کے افراد و مصادیق ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کا معنی ظاہر نہیں ہوتا، نہ یہ کہ لفظ مجمل کا معنی ظاہر نہیں ہے۔ لفظ مجمل کا تو پتہ ہے، لفظ مجمل وہ ہوتا ہے جس کا معنی ظاہر نہ ہو، لیکن بالحمل اولی ہے۔ اگر بالحمل شائع دیکھیں یعنی لفظ مجمل کے جو افراد و مصادیق ہیں وہ ہیں کہ ان کا معنی ظاہر نہیں ہے۔ فقط یعترض فی بعض الرائے فیقال له، پس اس اصولی کے بھی اس کہنے میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن یہ اعتراض بھی جو ہے ابتدائی اور بدو نظر میں ہے، ابتدائی رائے میں ہے، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اذا کان المجمل غیر ظاہر المعنی فکیف جاز تعریفہ، کہ جب آپ کہہ رہے ہیں مجمل وہ ہے کہ جس کا معنی ظاہر نہیں ہے، اس کا معنی ظہور نہیں رکھتا، تو کیسے اس کی تعریف صحیح ہے؟ آپ نے تو تعریف کر دی، ایک طرف کہہ رہے ہیں لفظ مجمل وہ ہے کہ جس کا معنی ظاہر نہیں ہوتا، اور آپ نے اس کی تعریف بھی کر دی، کیف جاز تعریفہ،
پس کس طریقے سے اس کی تعریف کرنا جائز اور صحیح ہے؟ وَالتَّعْرِيفُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِمَا كَانَ ظَاهِرًا مَعْنَاهُ، کہتے ہیں در حالانکہ تعریف جو ہے نہیں ہوتی مگر یہ کہ اسی چیز کی جس کا معنی ظاہر ہو، کیونکہ تعریف اس کو کھول کر بیان کرتی ہے، اس کے لیے معرف ہوتی ہے، اس کو بیان کرنے والی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جب اس کی تعریف جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ معنی ہی ظاہر نہیں ہے، معنی ہی معلوم نہیں ہے، تو کیسے آپ نے تعریف کر دی؟ جبکہ تعریف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا معنی ظہور رکھتا ہو، ظاہر ہو۔ والجواب ہو، اور جواب جو ہے اس کا مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ مفہوم المجمل ای المجمل بالحمل الاولی مبین، کہتے ہیں لفظ مجمل بما ہو لفظ مجمل، یعنی مفہوم بما مفہوم بالحمل اولی، جب ہم دیکھیں کہ خود یہی لفظ مجمل کا جو عنوان ہے وہ ہے، نہ یہ کہ عنوان اپنے معنونات اور مصادیق کے لحاظ سے، بلکہ لفظ مجمل اپنے اسی مفہوم کے لحاظ سے، نہ اپنے عنوان ہونے کے لحاظ سے۔ تو یہ جو لفظ مجمل ہے، یہ جو مفہوم ہے اس کا بالحمل اولی مبین ہے، بیان کرنے والا ہے۔ کیا؟ مبین ظاہر المعنی، اس مبین ہے اور اس کا معنی ظاہر ہے۔ کیا معنی ظاہر ہے؟ کہ لفظ مجمل وہ ہے جس کا معنی ظاہر نہ ہو۔ بس کہتے ہیں کہ لفظ مفہوم المجمل ای المجمل بالحمل اولی مبین ظاہر المعنی، کہتے ہیں مفہوم مجمل جو ہے یعنی مجمل کو اگر بالحمل اولی دیکھیں یعنی خود مفہوم کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ مبین ہے اور اس کا معنی واضح اور روشن اور ظاہر ہے۔ لیکن مصداقہ ای المجمل بالحمل الشائع کاللفظ المشترک المجرد عن القرینۃ غیر ظاہر المعنی، لیکن جو مصادیق ہیں اسی لفظ مجمل کے، اس لفظ مجمل کے جو مصادیق ہیں، یعنی جب بالحمل الشائع ہم دیکھیں، کیوں؟ کیونکہ عنوان قرار دے رہے ہیں لفظ مجمل کو اس کے مصادیق اور اس کے معنونات کے لیے، جب اس کو عنوان قرار دے رہے ہیں تو یہ بالحمل الشائع ہے، کیونکہ عنوان اپنے معنونات سے حکایت کرنے والا ہے۔ پس جب یہ جو ہے بالحمل الشائع ہے تو یہ کاللفظ المشترک، اس لفظ مشترک کی طرح ہے، المجرد عن القرینۃ، جو قرینہ سے خالی ہو، کہ جب لفظ مشترک قرینہ کے بغیر ہو تو معلوم نہیں ہوگا اس لفظ مشترک سے مقصود کیا ہے، مراد کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرینہ جو ہے آ کر لفظ مشترک کو اس کے متعدد معنی سے کسی ایک معنی میں معین کرتا ہے اور انصراف دیتا ہے باقی معنی سے۔ اگر ایک لفظ مشترک کے چند معنی ہیں اور قرینے کے بغیر ہے تو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ لفظ مشترک اپنے ان متعدد معنی میں سے کس معنی میں ظاہر ہے، ظہور رکھتا ہے۔ قرینہ آ کر اس کو جو ہے انصراف دیتا ہے باقی معنی سے، اس ایک معنی میں معین کر دیتا ہے جو مقصود ہوتا ہے۔ قرینہ حالیہ بھی ہو سکتا ہے، مقالیہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو لفظ مجمل ہے یہ بھی جو ہے لفظ مشترک کی طرح ہے جو قرینہ سے خالی ہو، یعنی کیسے ہے؟ جیسے لفظ مشترک جو ہے ظاہر نہیں ہوتا قرینہ کے بغیر، اسی طریقے سے لفظ مجمل بھی لفظ مشترک کی طرح کیا ہے؟ غیر ظاہر المعنی، اس کا معنی ظاہر نہیں ہے۔ وَهَذَا التَّعْرِيفُ لِلْمُجْمَلِ بِالْحَمْلِ الشَّائِعِ، اور یہ جو تعریف کی ہے اصولی نے کہ لفظ مجمل وہ ہے کہ جس کا معنی ظاہر نہ ہو، یہ جو ہے تعریف کرنا، حکم لگانا کہ جس کا معنی ظاہر نہ ہو، یہ بالحمل الشائع ہے۔ وَإِلَّا بِالْحَمْلِ الْأَوَّلِ، اگر ہم دیکھیں تو اس کا لفظ مجمل کا معنی ظاہر ہے کیونکہ اس کی تعریف کر دی ہے۔ تو یہ عنوان و معنون کی بحث یہاں ختم ہوتی ہے۔ اگلی بحث جو ہے وہ نصاب اربعہ کے حوالے سے اجمالی خاکہ اس کا بیان کر دیتے ہیں، انشاءاللہ جو ہے تفصیلی طور پر اس کو اگلے درس میں بیان کریں گے۔ نصاب اربعہ سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں، جب ہم جو ہے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں، ایک کلی کو دوسری کلی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ان کے درمیان کوئی نہ کوئی ایک نسبت ہوتی ہے، ایسے مفہوم ہیں کہ جو ایک دوسرے پر یا مساوی طور پر صادق آتے ہیں یا جو ہے ان میں اصلاً جو ہے مصداق میں ایک دوسرے پر صادق آنے میں بالکل دوری اور تباین ہے۔ مثلا مثال کے طور پر بیان کر دیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک انسان کا مفہوم ہے اور ایک بشر کا مفہوم ہے، یا انسان کا مفہوم ہے اور ناطق کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے کہ مفہوم دونوں کا الگ الگ ہے لیکن مصداق جو ہے دونوں کا ایک ہے۔ جو انسان کا مصداق ہے ناطق کا بھی مصداق ہے، اور جو ناطق کا مصداق ہے وہ انسان کا بھی مصداق ہے۔ الفاظ متباینہ میں ادھر ہم نے بیان کیا تھا کہ وہاں جو الفاظ متباینہ میں تباین تھا وہ اس کا غیر تھا، وہاں جو ہے تباین میں الفاظ کا تباین تھا ولو یہ کہ مصداق میں جمع ہو جاتے تھے، لیکن یہاں جو ہے نصاب اربعہ میں جو تباین ہے وہ اصلاً مصداق کا تباین ہے اور مصداق میں اصلاً اکٹھے نہیں ہوتے، جبکہ الفاظ متباینہ میں وہ الفاظ متباینہ مصداق میں اکٹھے ہو سکتے تھے، جیسے کہ ہم نے وہاں مثال دی تھی سیف اور صارم کی۔ یہاں جو ہے
نسب اربع میں جو تباین ہے وہ مصداقی ہے، جیسے انسان اور حجر، ایک انسان کا مفہوم ہے اور ایک حجر کا مفہوم ہے، دونوں مفہوم جو ہے اصلاً کسی بھی مصداق واحد میں جمع نہیں ہوتے، جو انسان ہے وہ حجر نہیں ہے اور جو حجر ہے وہ انسان نہیں ہے، کسی بھی ایک فرد میں نہیں ہو سکتا کہ انسان بھی ہو اور حجر بھی ہو، بس یہ ان میں کیا ہے تباین ہے، جبکہ پہلے بیان کیا کہ انسان اور ناطق میں کیا ہے تساوی ہے، برابر ہے، پورا ہر انسان ناطق ہے اور ہر ناطق انسان ہے، یہ دو نسبتیں۔ تیسری نسبت ہے عام خاص مطلق کی، کہ جس میں ایک طرف سے عمومیت ہوتی ہے اور ایک طرف سے خصوصیت ہوتی ہے، جیسے انسان اور حیوان، انسان میں خصوصیت ہے اور حیوان میں عمومیت ہے، جو خصوصیت ہے والا کلی ہے، مثلا انسان کی کلی، اس پر کلی عام مکمل طور پر صادق آتی ہے، لیکن جو کلی اخص ہے وہ کلی عام پر صادق نہیں آتی۔ مثلا ہر انسان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ حیوان ہے، لیکن ہر حیوان جو کلی عام ہے اس پر کلی اخص کو ہم نہیں کر سکتے۔ مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کل انسان حیوان، حیوان جو عام ہے اس کو انسان کی کلی اخص پر ہم کر سکتے ہیں، لیکن کلی اخص یعنی انسان کو حیوان پر حمل نہیں کر سکتے، یوں کہیں کہ کلو حیوان انسان، یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں بعض کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں بعض الحیوان انسان، بس ایک طرف سے کلیت ہے اور ایک طرف سے جزیت اور بعض ہے، اس کو کہا جاتا ہے عام خاص مطلق، جس میں جو ہے ایک مادہ اجتماع ہے کہ جس میں اخص کے تمام افراد اور عام کے بعض افراد آ جاتے ہیں، اور ایک مادہ افتراق ہے کہ جو فقط عام کا مادہ افتراق ہے، اخص کا کوئی مادہ افتراق نہیں ہے۔ چوتھی اور آخری جو نسب اربع سے اجمالی طور پر بیان کرتے ہیں وہ ہے عام خاص من وجہ، جس میں دو کلیاں ایک مصداق میں اکٹھی ہوتی ہیں، ایک مادہ اجتماع ہوتا ہے اور دونوں طرف سے مادہ افتراق ہوتے ہیں، یعنی ان میں تباین جزئی بھی ہوتا ہے اور ایک جگہ ملاپ بھی ہوتا ہے، اجتماع بھی ہوتا ہے۔ مثلا ہم لیتے ہیں سیاہی اور پرندہ، پرندہ ہونا ایک کلی ہے، بہت سے پرندے کے مصادیق ہیں، اور اسی طریقے سے سیاہی کے بہت سے مصادیق ہیں، کالا کپڑا، کالا رنگ کے مختلف جو چیزیں ہیں ان پر سب پہ اسود صادق آتا ہے۔ اسود اور طیر یہ دو ایسی کلیاں ہیں کہ جن کے متعدد مصادیق ہیں، لیکن کوے میں یہ دونوں کلیاں جمع ہو جاتی ہیں کہ کوا اسود بھی ہے اور طیر بھی ہے، بس یہ ان دونوں کلیوں کا مادہ اجتماع ہے، لیکن سیاہ کپڑا جو سیاہ تو ہے، اسود تو ہے لیکن طیر نہیں، اور کبوتر جو سفید ہے وہ پرندہ تو ہے لیکن سیاہ نہیں، یہ دو طرف سے مادہ افتراق ہیں۔ بس عام خاص من وجہ میں ایک مادہ اجتماع ہوتا ہے جس میں دونوں عنوان اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ دونوں عنوان کا مصداق ایک چیز قرار پاتی ہے، اور دو مادہ افتراق ہوتے ہیں کہ جن میں ایک تو ہوتا ہے لیکن دوسرا صادق نہیں آتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔